کیا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اس سے قبل کہ میں تقریر کا آغاز کروں آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اس طرح جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھیں کہ آپ کی ظاہری نگاہیں تو سینے میں ہوں لیکن باطنی نگاہیں مدینے میں ہوں. لبوں پر درود و سلام کا ترانہ ہو اور ہم سب گنہگاروں کی بخشش کا بہانہ. مجھے یقین ہے کہ جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے وہ بڑی متبرک ہوتی ہے اور اس مجلس سے اٹھنے والی پاکیزہ ہوا آسمان پر بھی پہنچتی ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ اس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا گیا ہے. اسی لیے آپ سب میرے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. با آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میں بہت مشکور ہوں محمد ارشد جٹ صاحب کا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کے حفظ قرآن کے مکمل ہونے کے اعزاز میں یہ محفل سجائی اور ان کی وجہ سے آج مجھے آپ عشاقان رسول کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. اللہ کریم میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم یہ جشن مناتے ہیں بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں اور اس جشن کو دوبالا کرنے کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, گیٹ بناتے ہیں, بلب لگاتے ہیں, ٹیوبیں لگاتے ہیں, مرچیں لگاتے ہیں, مختلف رنگوں کی مرچیں, نیلی نیلی, پیلی پیلی, سرخ سرخ اور سبز سبز ذرا زیادہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جشن منایا, آسمان کا شامیانہ بنایا, زمین کا فرش بچھایا, سورج کا بلب روشن کیا, چاند کی ٹیوبیں لگائیں, ستاروں کی مرچیں لگائیں. یہ سارا انصرام و انتظام جشن عید میلاد النبی ہی کے لیے ہے. وہ اللہ خود فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا, اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما خلقت الافلاک, اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. لولاک لما
خلقت الارض والسماء، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان نہ بناتا۔ لولا قلمات خلقت الشمس والقمر، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں شمس و قمر تخلیق نہ کرتا۔ قصہ مختصر میرے رب نے بات ہی ختم کر دی۔ لولا قلمات اظہرت الربوبیہ، اے میرے محبوب اگر آپ کا میلاد نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اے دھرتی نہ ہوندی نہ اسمان ہوندا، جو پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا۔ اے شمس و قمر کہہ کے شان نہ ستارے نہ ظاہر کدی آپ رحمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہ قرآن میں ہے، جشن بھی قرآن میں ہے، عید بھی قرآن میں ہے، میلاد بھی قرآن میں ہے، نبی بھی قرآن میں ہے۔ پہلا لفظ ہے جشن، فارسی میں کہتے ہیں جشن، اردو میں کہتے ہیں خوشی، عربی میں کہتے ہیں فرحت۔ حضرات حضور کے غلام کل بھی نبی کا میلاد مناتے تھے، آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ شیطان کل بھی نبی کے میلاد پر روتا تھا، ہاں شیطان کل بھی نبی کے میلاد پر روتا تھا، آج بھی رو رہا ہے اور قیامت تک روتا رہے گا۔ سنی کل بھی نبی کا میلاد مناتے تھے، آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک مناتے رہیں گے۔ صدائے درودوں کی آتی رہے گی، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے کے ساتھ انہیں چاہیے کہ یہ فرحت منائیں۔ فرحت یعنی جشن اور خوشی منایا کریں۔ یا اللہ کیا کریں؟ نوافل کریں، سجود کریں، رکوع کریں، قیام کریں، عبادت کریں۔ فرمایا اگر میں نے عبادت کروانی ہوتی تو میں فرماتا فلیعبدوا، اگر میں نے رکوع کروانے ہوتے تو میں فرماتا فلیرکعوا، اگر میں نے سجدے کروانے ہوتے تو میں فرماتا فلیسجدوا، مگر میں نے فرمایا ہے فلیفرحوا، فرحت کرو، خوشی مناؤ، جشن کرو۔ میرے محبوب کی آمد پر جشن کا سامان کرنا ان سب سے کہتے ہیں هو خیر مما یجمعون، کہ جشن بہتر ہے اس سے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ یہ جو عبادات ریاضات جمع کرتے ہیں، یہ جو روپیہ دولت و ثروت جمع کرتے ہیں، ان سب سے بہتر ہے کہ میرے یار کا جشن منائے، میرے فضل پر فرحت کا سامان کرے، تما جمع سے کام نہ لے بلکہ سب کچھ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں قربان کر دے۔ کیونکہ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو عبادت نہ ہوتی، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو ریاضت نہ ہوتی، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو رکوع نہ ہوتے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو سجود نہ ہوتے، اگر آمنہ کا لال نہ ہوتا تو مال و منال نہ ہوتا، اگر عبداللہ کا چاند نہ ہوتا تو دولت و ثروت نہ ہوتی، اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا تو کوئی نعمت نہ ہوتی۔ فرمایا یہی تو وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے صدقے سے تمہیں تمام نعمتیں ملی۔ میں نے تمہیں حسن دیا، میں نے تمہیں جمال دیا، میں نے
تمہیں جوانی دی، میں نے تمہیں رہنے کو مکان دیا، میں نے تمہیں کھانے کو خوراک دی، میں نے تمہیں مال و منال دیا، میں نے تمہیں دولت و ثروت دی، میں نے تمہیں ہر بڑی سے بڑی نعمت دی، میں نے تمہیں یہ سب کچھ اپنے محبوب کے نالان مقدس کے صدقے سے عطا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ تھب نعمت دی احسان نہ دکھلایا، محبوب عطا فرما تو احسان دکھلایا، فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا، انہوں نے اپنا محبوب بھیجا، انہوں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا، لا تعداد نعمتیں دینے والے نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو۔ میں نے سوال کیا مولا لا تعداد نعمتوں کے عطا فرمانے پر احسان کیوں نہیں جتلایا، اور محبوب کو عطا فرمانے پر احسان کیوں جتلایا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جواب آتا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ ہر کوئی کسی کو سب کچھ دینا برداشت کرتا ہے، مگر اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیا کرتا، لیکن میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے اور ابھی بغیر کسی قیمت کے، تو یا اللہ قیمت کیوں نہیں لی؟ فرمایا اگر اس محبوب کے قدمان معظمہ مقدسہ مطہرہ منورہ سے لگے نالین کے ذروں سے ایک ذرے کی قیمت مانگتا تو کائنات ساری اس کے مقابلے میں لا شے تھی، تو تو اس کی قیمت کہاں سے دیتا؟ تجھے کیا معلوم کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت تو میں جانتا ہوں۔ ذرا حسن و جمال کے بادشاہ کا واقعہ پڑھ اور ذرا یوسف کا مطالعہ کر کہ کیسے بھائیوں نے اس بادشاہ حسن و جمال یوسف کا کمال کو بیچا تو قیمت کیا لی؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس یوسف علیہ السلام کو بیچا ان بھائیوں نے چند کھوٹے دراہم میں، اور تھے ان میں بھی وہ زیادہ لینے والے۔ علماء کرام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ب20 دراہم 20 درہم میں بیچ دیا، انہیں کیا معلوم کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ مولانا غلام رسول کہتے ہیں کہ یہ قیمت یعقوب کریں دے تے مل سدا خانے بھی جان دینی کہ دید نہ بدلے کہ وہ بھی قبول نہ پہ۔ ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات ہے بچے، کیا بات۔ یوسف علیہ السلام کی قدر و قیمت یعقوب علیہ السلام سے پوچھو، یوسف علیہ السلام کی رفعت و منزلت سیدہ زلیخا سے پوچھو، اور میرے آقا کی قدر و منزلت میرے خدا سے پوچھو، یا پھر صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، حیدر کرار سے پوچھو، سلمان اور بلال سے پوچھو، سعد اور سعید سے پوچھو، عبد الرحمن بن عوف سے پوچھو، ابو عبیدہ بن الجراح سے پوچھو، طلحہ اور زبیر سے پوچھو، جنہوں نے میرے آقا کے ایک اشارہ ابرو پر تن من دھن وطن اولاد سب کچھ قربان کر دیا، فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا ہے، اگر اس کی قدر و منزلت پہچانتے ہو تو فن جفراہور فرحت کرو، خوشی مناؤ، جشن کرو، گلی گلی کوچا کوچا کریا کریا بستی بستی نگر نگر یہ دھوم مچا دو کہ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، اور ان بے ایمان ان ناؤ کو بتا دو کہ آج سارے جہانہ دا شاہ گیا، آج سارے جہانہ دا شاہ گیا، آیا آیا حبیب خدا۔ حضرات یہ غور کرو، کعبہ کے 360 بت کیوں سر نگو ہو گئے، ایران کا آتش کدہ کیوں
शब्द पड़ गया आमर यमनी का बुत कलमत जवा का विल क्यों करने लगा ठंडी 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 हवाएं क्यों चलने लगी आसमानों पर झंडे कैसे लग गए आसमानों पर झंडे कैसे लग गए शरफ और गरम में झंडे कैसे लग गए शरफ और गरम में झंडे कैसे लग गए फरिश्ते की तार दर की तार हजरत आमीना के कशान अकदस पर क्यों उतरने लगे सितारे उतरते 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 जमीन की तरफ क्यों आने लगे बैतुल्लाह सजदा क्यों फरमाने लगा बेफल जिधर को फल कैसे लगने लगे सूखे हुए दरख्त हरे भरे कैसे होने लगे जन्नत क्यों सजाई जाने लगी जहन्नम क्यों उड़ाई जाने लगी पूरे बनाओ सिंगार क्यों करने लगी हजरत आमीना को शाम के मोहल्लात क्यों नजर आने लगे हजरत मरियम बीबी यासिया को हजरत आमीना के पास वो क्यों तशरीफ ले आई मशरिक के जानवर मगरिब और मगरिब के जानवर मशरिक वालों को मुबारकबाद क्यों देने लगे आज फिजा मसरूर क्यों है आज हवा मगमूर क्यों है आज शैतान और उसके चेहरे क्यों आ रहे हैं इसलिए कि सारे जहाना लो शा गयो आज सारे जहाना दो शा गयो और आया हबीब खुदा आ गया आज यतीम खुश हो रहे हैं बेवा मसरूर हो रही है कुरान लुटिया डाल रहे हैं गिलमान रिजवान नहीं रही बल्कि रहमान खुश है क्यों इसलिए कि सारे जहाना दो शा गया और आया हबीब खुदा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत नारे रिसालत सरकार की आमद मंठार की आमद नारे रिसालत